تو کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. تو بس آپ نے جوہر کہا, آپ نے عقل اول کہا, ہم نے اسے نور رسول کہا, ہم نے اسے نور امامت کہا, اور وہی نور ہے جو آج بھی اس کائنات میں جاری و ساری ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس صورت میں فرض کرنا پڑے گا. وہ روح کائنات, اسی لیے اسے روح کائنات کہا. نظر نہیں آتا تو غیب پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے کہ جو نہ مانے اللہ کو, اس کا بھی غیب پر جب تک ایمان نہ ہو اپنے علمی مسئلے بھی حل نہیں کر سکتا. بس یہی فرق ہے. عقل کے ذریعے سے بھی تم وہیں پہنچے کہ اصل مایا ہے, اصل ماوا ہے, اصل مادہ ہے, اصل جوہر ہے, اصل عقل ہے. نظر نہیں آ رہی مگر حاکم ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نظر آ جائے تو پھر اللہ کا رہا. جگہ گھیر لی تو مادہ ہو جائے گا, نظر آ گیا تو میٹر ہو جائے گا. میٹر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لہذا یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, یہی انبیاء بتانے آ رہے ہیں کہ جب پہنچو گے پہلے ایمان لے آؤ. الذین یؤمنون بالغیب, صفت یہ ہوگی متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. یہیں سے انشاءاللہ کل آغاز کریں گے بات کا, یہیں سے لے کر چلیں گے. آج اتنی بات آ گئی ان علامات کی, ہم نے مضمون معین کر دیا کہ علامات کتنے قسم کی ہیں. اب تفصیل سے ان علامات پر چلیں گے کہ کس امام نے کیا علامات بتائیں. سب سے زیادہ جو علامات بتائیں وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. قدم قدم پہ کتنے ہی خطبات ایسے ہیں جس میں آخری زمانے کا ذکر کیا. بلکہ امام تو بعض اوقات یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم برداشت کر پاتے تو میں جتنے واقع ہونے والے ہیں اب کے لے کے قیامت تک ایک ایک واقعے کو تمہیں بتا دیتا, کس طرح سے واقعات پیش آنے والے ان سب کا تسلسل تک بتا دیتا. یہ دعویٰ ہے امام کا, اور کسی کا ہی دعویٰ نہیں, مولا کائنات کا دعویٰ. تو یہ یاد رکھنا, ایک سلسلہ ہے, ایک تسلسل ہے. ایک تسلسل یعنی پکارنے کا بھی تسلسل ہے. اب ہمارے یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, چاہے محبت کی بنا پہ شروع ہو کہ بھائی آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں, جو زمانے کا امام ہے اسے پکارا کریں. اگر زمانے کا امام بھی علی کو پکارتا ہوا آیا تھا, یہ عجیب بات ہے. یہ مسئلے بحث میں ڈالنے والے, آپ بتائیے یہ قوم کے مسئلے ہیں ہمارے کہ قوم کو اسی میں لڑا دو. بھائی کس کو پکارنا ہے کس کو نہیں پکارنا. اگر رسول نے غلط فہمی دور کر دی, رسول کے پاس طاقت ہی پڑ چکا ہوں, اس کے باوجود علی کو پکارتے تھے نا بھائی, پکارتے تھے علی کو, آ جاتے تھے. مطلب بات ختم ہو گئی. آنے والا بھی اگر علی کو پکارتا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک منصب رکھا ہے نا, الگ الگ منصب ہے سب کا. تو مولا کائنات کا منصب یہی ہے کہ سب انہی کو پکارتے رہیں گے. ان کے بیٹوں نے بھی انہیں پکارا, آنے والا بھی انہی کی ذوالفقار لے کر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو لہذا یہ موضوع نہیں ہے. بس ختم کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پہ جھگڑا کریں. ارے ان میں سے جس کو بھی پکارا اسی کو پکارا. دعا امام زمانہ پڑھی, مولا کائنات کو پکارا. بھائی ایک نعرہ ہے کہ جس نعرے کو سن کر جوش آ جاتا, ایک نعرہ ہے جس کو سن کر دشمنوں کا دل دہل جاتا ہے. میں تو دوسرے نعروں کا بھی قائل نہیں, وہ جو لمبے چوڑے آپ لگاتے ہیں نعرے پہچانے بتانے کے لیے, کہ جیسے مولا کائنات بہت سارے ہیں معاذ اللہ کہ جن کو پہچاننا پڑتا ہے کہ فلاں والے فلاں والے فلاں والے. بابا ایک نعرے حیدری ہے کائنات میں, دوسرا نعرے حیدری نہیں ہے, نہیں ہے کوئی, ہے دوسرا نعرہ. یہی پہچانے, میں تو اسی کا قائل ہوں. اور میں ٹوک بھی دیتا ہوں بعض کہ بھائی اتنا لمبا چھوڑا زہرا کا شوہر حسنین کا, بابا ٹھیک ہے غلط نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں غلط ہے. قمبر کا مولا ہے, لیکن یہ تو تمیز ہوئی نا, یعنی پہچانوایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور علی ہے کیا؟ کوئی نہیں, علی ایک ہی علی ہے کائنات میں, دوسرا علی ہے ہی نہیں. جہاں علی کہا سارے رشتے خود بخود ذہن میں آ گئے, کون علی ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان رشتوں سے علی کو تھوڑی پہچانا, علی سے رشتوں کو پہچانا ہے. بات ہوئی. تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے لگاتے ہوں, اپنے اپنے شوق ہے, لوگ نئے نئے نعرے ایجاد کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, کرتے رہو, کون منع کر رہا. میں نہیں کہہ رہا بھائی کوئی بدعت ہے, کچھ نہیں ہے, کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی جملہ نکال کے آپ سی ڈی بنا دیں.
تو اس لیے بھیا اس لیے وضاحت کرتا چلا تو جلدی جلدی ساتھ بلا فصل وضاحت کرتا ہوں کہ آئی کی جھولا کاٹ کے رکنا جائے قینچی کہیں. یہ ایک لفظ تو ملا پکڑ لیا مولانا کا، چلو یہ اب سنا دو، آگے والا سنا نہیں، تو اس لیے بلا فصل بات کرتا ہوں تاکہ جو کٹنے والی نوبت ہی نہیں، ایڈیٹنگ کی نوبت ہی نہیں دو اس کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں کچھ اور نہیں تو یہی شوشہ مل جائے گا جو جی نعروں کی مخالفت کرتی. مولا کے نعرے کو منع کر دی تو میں نے کیا کہا؟ منع نہیں کر رہا بھائی، جتنے بنانے اور بھی بنا لو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب یا علی کہا تو سارے رشتے خود بخود سمجھ میں آ گئے ہیں. یا علی کہتا وہی جو سارے رشتوں کو جانتا ہے. اللہ عبد اور معبود کے رشتوں کو بھی جانتا ہے، محمد اور علی کے بھی رشتے کو جانتا ہے، فاطمہ اور علی کے رشتے کو بھی جانتا ہے، علی اور حسین کے بیٹوں کے بھی رشتوں کو پہچانتا ہے. یہ تو اللہ نے ایک نعرہ دیا ہے، میدان جنگ کا نعرہ ہے، وہ نعرہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو سب کو پتا ہے، دشمن بھی جانتا ہے، جواب نہ دے سمجھ تو جاتا ہے کون ہے سامنے، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، تو آنے والا بھی وہی نعرہ لگاتا ہے، آیا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی تو وہی نعرہ لگاتا، تو کیا ہوگا؟ آئے گا وہی نعرہ لگاتے، اور کس کا؟ یہی نعرہ لگاتا ہوا آئے گا نا. یہی اپنے جد کے فضائل ہی جو چھپا دیے گئے انہی کو تو عیاں کرنے کے لیے آئے گا سرکار. صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد. بس کر. جہاں وہ سب ذمہ داریاں وہاں ایک لقب کیا ہے؟ منتقم. بس آج کی زحمتیں تمام کر دی. معذرت چاہتا ہوں بہت خوش ہو گئی، لیکن وہ پہلی مجلس ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ مضمون بنانا ہوتا ہے، موضوع بنانا ہوتا ہے، مجھے پھر دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک آپ تحمل کر سکتے ہیں. اسی حساب سے پھر میں تقریر اپنے انداز کو لے کر چلتا ہوں کہ کس حد تک آپ بیٹھ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ مقصد یہ سنایا جائے. زبردستی مجمع اکٹھا کرنے والی بات نہیں. بات ہے کہ ان بچوں کو، جوانوں کو کوئی چیز مل جائے، ان 10 دنوں میں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ایک زندگی کا راستہ متعین ہو جائے کہ زمانہ کدھر بھی جائے، زمانہ کیسا بھی ہو جائے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے. ہمیں شیعہ بن کے چلنا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارا کوئی دوسرا نام ہو ہی نہیں سکتا. جہاں بھی دوسرا نام ہوا وہاں خارج شیعہ کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس لیے ضروری ہے. تو ایک لقب کیا ہے؟ منتقم. کیوں منتقم ہے؟ انتقام لینے آئے گا. المنتقم. کس کا انتقام لے گا؟ اپنے جد حسین کے قتل کا. اور صرف حسین کا نہیں، کربلا کے شہیدوں کا نہیں، کربلا سے لے کر آج تک جو بھی حسین کے نام پہ شہید کر دیا گیا، بے گناہ مارا گیا، ان سب کے خون کا انتقام لے گا، حساب لے گا. 2 بار انتقام لیا جائے گا، ان سے یاد رکھے گا. ایک بار حسین کا بیٹا انتقام لے گا روئے زمین پر، ایک بار حسین کی ماں انتقام لے گی روز محشر عرش اعلیٰ پہ، میدان حشر میں. 2 بار ان سے انتقام لیا جائے. ایک بار یہ ظاہری انتقام، ایک بار وہ میدان حشر میں، جس کے لیے بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس دن کا وعدہ کیا ہے، یوم الدین جسے کہا جاتا ہے، اس دن کا وعدہ کیا بی بی نے. لہذا واقعی کربلا، سانحہ کربلا ایسا ہے کہ ہم اور آپ بھلانا بھی چاہیں، ہم اور آپ ذکر کرنے کے لیے نہ بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہونے نہ ہونے سے واقعی کربلا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ اس واقعے کا زندہ رکھنے والا موجود ہے، اس واقعے کو یاد رکھنے والا موجود ہے، حسین کا ماتم کرنے والا موجود ہے، حسین کا نوحہ پڑھنے والا موجود ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ امام زمانہ اپنے جد کا نوحہ پڑھتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں. میں نے شاید یہیں یا کسی جگہ پڑھا بھی تھا، آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی بھی تھی کہ آپ یہ ماتم مجلس کو شوخی مت سمجھا کریں، کھیل نہیں ہے، رسمی کاروائی نہیں ہے. اس اطمینان اور یقین کے ساتھ فرش عزا بچھایا کیجئے کہ صرف مادر حسین نہیں آتی، جہاں خلوص کا فرش بچھایا جائے وہاں خود امام زمانہ موجود ہوتا. اور یہ دعا بھی کر رہا ہوں آج اس مجلس میں، مولا اگر چند لمحوں کے لیے بھی آپ کی حاضری 10 مجلسوں میں سے کسی مجلس میں ہو گئی، ہم سب کی عاقبت سنور جائے گی. یہ دعا کر